بابری مسجد کو لے کر میرے عزیزو جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا نا تو ایک دھرم کے ماننے والوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑی، یعنی سناتن دھرم سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ خوش ہوئے، اور مسلمانوں کے اندر میرے عزیزو غم کا ماحول پیدا ہو گیا۔ وہ ظاہر سی بات ہونا ہی تھا، کیونکہ جو مسجد کا معاملہ ہے وہ مسلمانوں سے جڑا ہوا ہے۔ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے جہاں پر مسلمان جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تمام گھروں میں جو سب سے بہترین گھر ہوتا ہے، چاہے وہ بستی میں ہو، شہر میں ہو یا کوئی بھی آبادی ہو، چاہے کتنی بھی اونچی بلڈنگ بنی ہوئی ہو، کتنی بھی خوبصورت بلڈنگ بنی ہو، کتنا بھی اچھا مکان بنا ہو، لیکن اگر وہاں ایک جھونپڑی پڑی ہے اور اس کا نام مسجد ہے، لوگ آ کر کے وہاں عبادت کرتے ہیں، تو ان بہترین خوبصورت بلڈنگوں سے افضل جگہ، بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے جا کر، جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مسجد جہاں ایک بار بن جائے، ایک بار تعمیر ہو جائے تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہا کرتی ہے۔ اور بابری مسجد کا بھی میرے عزیزو یہی معاملہ ہے، چاہے وہاں کچھ بھی بن جائے لیکن وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، مسجد کی جگہ رہے گی۔ عزیزو یہ بات بھی حقیقت ہے، دیکھو اگر کوئی مسلمان ہے، نمازی نہیں ہے تو وہ سزا کا حقدار ہے، روزے نہیں رکھتا ہے تو اس کو سزا ملے گی، پوچھا جائے گا اس سے قیامت کے دن۔ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا، لیکن یار بے نمازی ہے اور روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا اور دیگر نیک اعمال نہیں کرتا ہے، لیکن اگر مسلمان ہے نا تو اس کے دل میں اتنی تو گنجائش ہے کہ اگر اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی قرآن کی توہین کر رہا ہے، کوئی مسجد کی توہین کر رہا ہے، تو وہ ضرور اس بات کو لے کر غمزدہ ہوگا، ضرور اس کے اندر ایک حرارت پیدا ہوگی، ضرور اس کے اندر ایک غصے کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو جب سے یہ فیصلہ آیا طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، اور کچھ ایسے بھی سنگٹھن ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کوشش کی کہ ماحول بگڑ جائے کسی صورت سے، ایسی باتیں کی انہوں نے کہ مسلمانوں کے اندر ایک غصے کا ماحول پیدا ہو جائے، لیکن میرے عزیزو تمام ہی مسلمانوں نے اس فیصلے کو بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی ہو کہ ہاں اس کو نہ شہید کیا جائے، نہ توڑا جائے، بلکہ کچھ غیر مسلموں نے بھی جو سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے ہیں اور جو بڑے بڑے ان کے جو شنکر آچاریہ ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی مخالفت کی ہے۔ بڑے بڑے پنڈت ہیں کہ جن کا تعلق سناتن دھرم سے ہے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ شیو سینا کے ایک نیتا نے بیان دیا نا، سنجے راوت جس کا نام ہے، کہ مندر تو وہاں بنا ہی نہیں ہے کہ جہاں پر مسجد تھی، مندر تو وہاں سے 3-4 کلومیٹر دور بنا ہے۔ تو یہ انہی لوگوں کے بیانات ہیں، انہی لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں، اور انہی کے دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو آپ بیدار رہیں، ہم مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ آپ غفلت کی نیند نہ سو جائیں میرے عزیزو، آپ بیدار رہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ معاملہ یہاں ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ معاملات اور بھی آگے بڑھنے والے ہیں، اور نہ جانے کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ان لوگوں کی نظر ہے اور ان کو بھی مندر میں تبدیل کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم ان کو بچا کیسے سکتے ہیں؟ لڑائی کرنے کے بعد نہیں، جھگڑا نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں اپنی مسجدیں بچانی ہیں تو وہاں جا کر کے ہمیں سجدے کرنا ہوں گے، مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا۔ ہماری قوم کا جو المیہ ہے نا میرے عزیزو، ہماری قوم کا جو درد ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام باتیں کہہ لیتے ہیں، سب کچھ کہہ لیتے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے ہم اس کی طرف نہیں آتے ہیں۔ اب دکھ اور درد تو سب کو ہوا نا کہ بابری مسجد چلی گئی، لیکن میرے عزیزو کم سے کم ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے محلوں کی، اپنے علاقوں کی مسجدوں کو آباد رکھیں۔ جب ہم آباد رکھیں گے اپنے ایمان کے معاملے میں، ہم مضبوط ہو جائیں گے، تو دیگر مذاہب کے ماننے والے تو یوں ہی ہمارے سامنے نہیں ٹک پائیں گے۔ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کر کے ہی ہم اپنی مسجدوں کو بچا سکتے ہیں۔ آباد کب ہوں گی مسجدیں؟ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے وہاں جا کر کے، اور مسجد کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اور جو شخص مسجد کے قریب رہتے ہوئے، مسجد کے پاس میں رہتے ہوئے مسجد کو آباد نہیں کرتا ہے نا، مسجد کو ویران کر دیتا ہے، تو مسجد کی دیواریں کہتی ہیں اللہ اس نے مسجد کو ویران کیا ہے، تیرے گھر کو ویران کیا ہے، تو اس کے گھر کو ویران کر دے۔ اور جو مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو مسجدوں کی دیواریں کہتی ہیں اے اللہ اس نے تیرے گھر کو آباد کیا ہے تو اس کے گھر کو آباد کر دے۔ یاد رکھنا جس کا دل مسجد میں نہ لگتا ہو،
اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، ایمان کمزور ہے۔ اور جس کا دل مسجد میں لگتا ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہے۔ خواہش ہے مرنے کے بعد ہمیں جنت میں جانے کی کہ جنت میں جائیں گے، وہاں ہمیں مقام ملے گا، وہاں جا کر کے ہمیں انعامات ملیں گے میرے عزیزو۔ لیکن آؤ، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ روئے زمین کی جنت اگر کوئی ہے نا تو وہ مسجد ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، جو اللہ کا گھر کہلایا جاتا ہے۔ اور جس شخص کی عادت ہوتی ہے نا مسجد میں آنے جانے کی، مسجد میں آنے جانے کی جس کی عادت ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کی تم گواہی دے